میرے شوہر سرکاری ملازم تھے۔ ان کا تبادلہ دوسرے شہر میں ہو چکا تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ دوسرے شہر آ گئی۔ یہ شہر میرے لیے نیا ضرور تھا لیکن بہت اچھا تھا۔ دوسرے شہر جانے کے بعد شروع کے 2 دن ہم نے ایک ہوٹل میں گزارے تھے۔ پہلی رات اجنبی جگہ، اجنبی ماحول اور اجنبی چہروں کے درمیان کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ 2 دن کے بعد ہمیں سرکاری رہائش مل چکی تھی۔ یہ جگہ بہت پرسکون تھی۔ یہاں پہلے سے 2 فیملی رہتی تھیں۔ ایک فیملی کے ساتھ ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں، اور دوسری فیملی کے ساتھ بس ان کی ایک بیٹی تھی۔ انہوں نے بہت خوش دلی سے ہمارا استقبال کیا۔ ہمیں بہت اچھا لگا۔ وقت گزرتا رہا۔ شہر کا ماحول سخت ضرور تھا لیکن بہت پرامن تھا۔ یہاں کی عورتیں ہر حال میں برقع لے کر باہر جاتی تھیں، چاہے برقعے کے نیچے ٹراؤزر یا شلوار قمیض کیوں نہ پہنی ہو۔ میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں بھی آرام سے پردے کے ساتھ بازار چلی جاتی۔ ایک بار وہ فیملی جس کے زیادہ بچے تھے ان کا ٹرانسفر ہو گیا۔ اب پورے گیسٹ ہاؤس میں صرف میں اور میرا شوہر رہ گئے تھے۔ ساتھ چند ملازم تھے جن میں باورچی، مالی اور 8 سیکیورٹی گارڈ تھے۔ اسی دوران میرا تعارف ایک خاتون سے ہوا۔ وہ خاتون وہاں پر سیکیورٹی انچارج کی بیوی تھی۔ ایک پرائیویٹ اسکول میں پرنسپل تھی۔ وہ بہت آزاد خیال اور دل کی صاف عورت تھی۔ وہ سمارٹ سی لڑکی، بہت تنگ لباس پہننے والی اور ہر وقت مسکرانے والی تھی۔ وہ اکثر میرے پاس آتی اور کافی وقت میرے ساتھ گزارتی۔ کبھی وہ ہمیں اپنے گھر ڈنر پر بلاتی، کبھی ہمارے ہاں آ جاتی۔ یوں اس سے ایک رشتہ بن گیا۔ ایک دن میں نے مذاق میں اس سے پوچھ لیا، تمہارا شوہر تو بہت آزاد خیال لگتا ہے، کیا تمہیں برا نہیں لگتا؟ وہ مسکرا کر بولی، اس میں برا لگنے والی کون سی بات ہے؟ اسے عورتیں اچھی لگتی ہیں اور تم بھی اسے اچھی لگتی ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تو پھر تمہیں کیا فرق پڑتا ہے اگر میرا شوہر تمہیں کہہ دے کہ تم اچھی لگتی ہو؟ وہ میری بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ کہنے لگی، نہیں، وہ تو خوشی سے ناچے گا۔ اس کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ یہ فیملی عام نہیں بلکہ زندگی کو ایک الگ زاویے سے جینے والی ہے۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ بھی میری بات سن کر ہنسنے لگے۔ کہنے لگے، ہاں، اس کا شوہر واقعی ایسا ہے، عورتوں کا دیوانہ، محفل والا بندہ ہے۔ وقت گزرتا گیا، نیا سال قریب آیا تو گیسٹ ہاؤس میں ڈنر اور ہلکی سی محفل کا انتظام ہوا۔ موسیقی زیادہ بلند نہیں رکھی لیکن ہلکی آواز میں ڈانس اور گپ شپ جاری رہی۔ خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ تھیں لیکن ماحول میں ذرا سی گرمی اور کھلا پن تھا۔ اسی محفل میں وہ عورت بھی اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھی۔ میرے شوہر اس لڑکی کے شوہر سے کہنے لگے، یار ایک گلاس بنا کر دو اور ایک گلاس میری بیوی کو دو۔ اس لڑکی کا شوہر فوراً اٹھا اور اسی بوتل کے 2 پیک بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیے۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی خدمت اور خوشی تھی۔ وہ بار بار ہماری طرف دیکھ رہا تھا، کبھی پلیٹ میں کھانا ڈال کر دیتا، کبھی گلاس بھر کر رکھ دیتا۔ رات گہری ہو چکی تھی، محفل چل رہی تھی لیکن مجھے نیند سی آنے لگی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ میری بات سن کر انہوں نے سر ہلا دیا اور اس لڑکی کے شوہر کو اشارہ کیا کہ میری بیوی کو اس کے کمرے تک چھوڑ آؤ۔ وہ میرے ساتھ آیا۔ ہم دونوں ہال سے باہر آئے۔ کمرے تک پہنچنے پر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا لیکن وہ اصرار کرنے لگا کہ اندر تک چھوڑ کر جائے گا۔ میں اس کی بات سن کر خاموش رہی اور وہ اندر آ گیا۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی، وہ بھی قریب بیٹھ گیا۔ بڑے نرمی سے پوچھا، میڈم آپ تھک گئی ہیں؟ میں نے ہلکی آواز میں کہا، ہاں ذرا تھکن ہے۔ اس نے میری بات سن کر مسکراتے ہوئے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی ٹانگیں دبا دوں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کیا حرج ہے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اس کے ہاتھ میرے پاؤں پر تھے، نرمی سے دبانے لگا۔ دباؤ بڑھتا گیا تو میرے بدن میں عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ وہ کچھ دیر تک ٹانگیں دباتا رہا اور میں خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی۔
وقت کا احساس نہیں ہوا۔ پھر وہ اٹھا اور بڑے ہلکے سے کہا، شکریہ میڈم، گڈ نائٹ، اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش بیٹھی رہی۔ دل کے اندر بہت ہلچل تھی۔ کچھ ایسا ہوا تھا جس نے میرے اندر کی نیند کو بالکل توڑ دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میرا شوہر کمرے میں آیا۔ میں نے کچھ نہ کہا، میں بس لیٹ گئی، لیکن دل میں وہ لمحہ بار بار آ رہا تھا۔ اس رات کے بعد میرے دل میں ایک عجیب بے چینی رہنے لگی۔ وہ لمحہ بار بار یاد آتا، جیسے میرے بدن پر اب بھی اس کے ہاتھوں کی گرمی باقی ہو۔ میرے شوہر کے ساتھ سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن اندر کہیں نہ کہیں ایک نئی دنیا کا دروازہ کھل چکا تھا۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر وہ عورت اور اس کا شوہر بھی آ گئے تھے۔ وہ دونوں بڑے خوشگوار موڈ میں تھے۔ وہ عورت ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ اس کا شوہر کبھی میرے شوہر سے بات کرتا تو کبھی میری طرف دیکھ لیتا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ضرور تھا جو صاف کہہ رہا تھا کہ وہ رات صرف ایک آغاز تھا۔ چند دن ایسے ہی گزر گئے۔ پھر وہ عورت کبھی میرے کمرے میں آتی، ہم عورتوں والی بات کرتے۔ وہ بڑی بے تکلف ہو چکی تھی۔ ایک دن میں نے اسے ہلکے سے کہا، تمہارا شوہر واقعی عجیب سا لگتا ہے، ہر وقت خوشی، ہر وقت ہنسنے والا۔ وہ عورت میری بات سن کر کہنے لگی، وہ ایسا ہی ہے۔ دیکھو، سچ کہوں تو وہ عورتوں کو بہت پسند کرتا ہے، مگر میری بات کو محسوس نہ کرنا، اسے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ اس کی بات سن کر میری سانس تو جیسے رک چکی تھی۔ میں نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن میرا چہرہ بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ وہ میرا چہرہ دیکھ کر ہنس پڑی، کہنے لگی، گھبراؤ نہیں، وہ تمہارے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ یہ سن کر میرے اندر ایک لہر اٹھی، شاید مجھے برا نہیں لگا تھا۔ کچھ دن کے بعد شام کو میرا شوہر آفس کے کام میں مصروف تھا۔ گیسٹ ہاؤس میں زیادہ ہلچل نہیں تھی، باہر کافی سردی تھی۔ میں صوفے پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اسی وقت دروازہ ہلکے سے کھلا، دیکھا تو وہ اندر آیا۔ اندر آنے کے بعد کہنے لگا، میں اندر آ جاؤں؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ تم آ جاؤ۔ وہ کمرے میں آ کر صوفے کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا، پھر دھیرے سے بولا، میڈم پچھلی بار آپ ناراض تو نہیں ہوئی؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، نہیں، اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ میری بات سن کر مطمئن ہوا، پھر کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، آج بھی تھکی ہوئی لگ رہی ہیں، اگر کہیں تو پھر سے آپ کی ٹانگیں دبا دوں۔ میرے دل نے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا، مگر میں نے انکار نہیں کیا۔ میں نے بس کتاب بند کر کے ٹیبل پر رکھی۔ وہ میرے قریب آ چکا تھا اور پہلے بازو، پھر ہاتھ، پھر آہستہ آہستہ کندھے دبانے لگا۔ اس کی انگلیوں کا لمس ایک عجیب سا نشہ دے رہا تھا۔ میری سانس تیز ہو رہی تھی، میرا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ میں نے ایک بار نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں سیدھی میرے دل تک اتر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر ایسے ہی گزر گئی، پھر اس نے رک کر دھیرے سے کہا، آپ چاہیں تو میں چلا جاؤں؟ میری زبان ساتھ نہیں دے سکی، بس ہلکا سا مسکرا کر کہا، نہیں، تم بیٹھو۔ میری بات سن کر وہ اور قریب آنے لگا۔ میں نے خود کو روکنے کی کوشش کی، مگر خود کو روک نہیں پائی۔ دل کہہ رہا تھا، یہ جو ہو رہا تھا وہ غلط نہیں، بلکہ یہ کچھ نیا تھا، کچھ ایسا نیا جو شاید ہمیشہ دل میں چھپا رہا۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا اور میں یہی چاہتی تھی۔ ہم دونوں کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت یہی رک جائے۔ میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ لے لیا۔ اس لمس میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں کی پیاس بجھ رہی ہو۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ وہ اور میرے قریب ہوا، ہمارے بیچ کی دوری ختم ہونے لگی۔ میں نے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ خود بخود اس کے کندھے پر جا لگے۔ یہ لمحہ اتنا گہرا تھا کہ جیسے دنیا رک چکی ہو۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر اس نے آہستہ سے کہا، اب اور فاصلہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی جیسے میرے دل کے اندر کی دیوار ٹوٹ چکی تھی۔
میں ایک لمحے کو تھوڑا سا شرمائی، پھر خود کو روک نہیں پائی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور اس بار میں نے ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں، لیکن اندر کا طوفان میرے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے میرا دوپٹہ سنبھالا اور ایک طرف رکھ دیا۔ اس لمحے میری آنکھوں میں کوئی احتجاج نہیں تھا، میں نے خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ میرے منہ پر ہاتھ پھیرتا رہا جیسے برسوں کی پیاس بجھا رہا ہو، پھر آہستہ سے میرے قریب آتا گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ لمحے گزرنے لگے اور میرا وجود پگھلنے لگا۔ اس رات نہ جانے کتنا وقت ہم دونوں نے ساتھ گزارا تھا۔ ہر لمحہ پہلے سے زیادہ گہرا، زیادہ قریب، زیادہ مکمل ہوتا گیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ چاہت جب حدوں کو توڑ دیتی ہے تو وہ جسم سے روح تک اتر جاتی ہے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ یہ سب خواب تو نہیں تھا، مگر کمرے کی فضا اور بدن کی کیفیت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ رات کو بھرپور پیار ملا تھا۔ دن گزرتے گئے، اب ہمارا رشتہ محض چوری چھپے ملاقاتوں تک محدود نہیں تھا۔ جب بھی موقع ملتا ہم قریب آنے لگے۔ اس کی بیوی کو ساری بات کا پتہ تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے کچھ بھی برا نہیں لگتا تھا، بلکہ کئی بار اس کے لہجے میں ایسا اشارہ ملتا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر اس سب کو ہونے دے رہی ہو۔ شاید وہ دونوں زندگی کو اسی طرح کھلے انداز میں جینے کے عادی بن چکے تھے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔